کیسے ہیں ساتھیوں؟ آج پاروش جو ہیں ان کو ایک مصروفیت تھی. میں بتا دوں سر کیا مصروفیت تھی. اس کی چھوٹی بہن بڑی لاڈلی بہن آئی ہیں اور وہ چونکہ پہلی دفعہ لاہور آئی ہیں تو کافی بزی تھی، تو مجھے جہاز صاحب نے حکم کیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں. میں نے درخواست کی، میں حکم نہیں دیتا. سر آپ کی درخواست بھی ہمارے لیے حکم ہے. تو سر آج ہم دوستوں بات کریں گے لیڈرشپ اور فالوشپ پہ. جدید لیڈرشپ کیا ہے؟ آپ دیکھیں پاکستان میں جو کرائسس ہے اور دنیا میں بھی جو اکانومی کی وجہ سے اور مختلف وباؤں کی وجہ سے جو کرائسس آئے ہیں، اس میں ایک نئی قسم کی لیڈرشپ چاہیے تھی جو کہ زیادہ تر دنیا کے حصے میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس نہیں تھی. یہ ایک کمپلیکس جگہ ہے، مشکل جگہ ہے جہاں دنیا اس وقت پہنچی ہے. تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس دنیا میں جو ماڈرن لیڈرشپ ہے وہ کیا ہے، وہ کیسے آئے گی. سر سب سے پہلے تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ماڈرن لیڈرشپ آج کے دور کی کیا ہے اور فالوشپ کیا ہے، اس کے پیروکار کس طرح کے ہوں گے جو دنیا کو پھر آگے لے جائیں گے اور ان چیلنجز کو فیس کر سکیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. فیصل، میری رائے میں ماڈرن لیڈرشپ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسانی نفسیات میں جو ہمارا کروڑوں برس کا، لاکھوں برس کا ارتقاء ہے، اس کو تھوڑا سا اس کا پرسپیکٹو دیکھ لیا جائے. ٹھیک ہے. انسان ایک ایسا جاندار ہے جو ایک فرد کے طور پہ جو نیچرل ماحول ہے، یہ میں نیچرل ماحول کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں، وہ جسے اوریجنل سین کہا گیا ہے نا، جنگل کا، اس میں سروائیو نہیں کر سکتا. بہت سے دیگر جاندار بھی ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں بھی ایک مسابقت ہے، ایک مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، اس پہ بھی ایک لیڈر بن جاتا ہے. لیکن انسان جو ہے، لیکن وہ لڑائی صرف سروائیول کی ہے، وہ لڑائی صرف سروائیول کرول بیٹل ہے. ہاں، انسان نے ڈویژن آف لیبر کے لیے، ڈویژن آف ریسورسز کے لیے، ڈویژن آف لیبر یعنی ذمہ داریوں کی تقسیم، وسائل کی تقسیم کے لیے، اور مل جل کے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے، جس میں کوئی جوتا بناتا ہے، کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی شکار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کدھر لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے جو معاشرہ تشکیل پایا ہے، اس میں قیادت، لیڈرشپ ایک بنیادی فیکٹر بن گیا. وسائل کی کمی، سکاسٹی آف ریسورسز اور ضرورت کا زیادہ ہونا، یہ ہیومن اسپیشی کے لیے، نسل انسانی کے لیے روز اول سے مسئلہ ہے. جو بھی قیادت سامنے آئی ہے ارتقاء کے نتیجے میں، ایوولوشن کے نتیجے میں، اس میں ناگزیر طور پہ اپنی سروائیول اور اپنے لیے زیادہ وسائل جمع کرنے کا، ارتکاز کرنے کا، کانسنٹریٹ کرنے کا رجحان پایا گیا ہے. اس کو مختلف طریقوں سے، مختلف جواز دے کے دوسروں کے ذہن میں بٹھایا گیا ہے. وہ صنف کے نام پہ کیا گیا، عورت اور مرد ایک بالا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کہا گیا ہے. ظاہر ہے آج ہمارا شعور جو ہے، انسانی شعور، وہ اس تقسیم کو یا اس اونچ نیچ کو قطعی طور پہ تسلیم نہیں کرتا. مطلب ہم ابھی تک یہ بات کر سکے ہیں کہ اجتماعی طور پر جو ریسورسز کم ہیں اور اس سے کیسے
نسل انسانی نے ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اس چیز کو جو لیڈ کرے گا وہ اب تک لیڈر ہے. وہ لائکلی ٹو مونوپلائز بھی ہے نا. وہ یس وہ مونوپلائز بھی کر سکے گا. وہ اس پہ اجارہ مثلاً اگر ہم ایک مثال دینا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائناسورس اگر شہاب ثاقب والے حادثے کو سائڈ پہ رکھیں, اور بھی تو وجوہات تھی نا, تو ان کا کوئی ایک لیڈر نہیں تھا جو اس کم ہوتے ہوئے ریسورسز میں اتنے بڑے بڑے ہیوی ویٹ جانوروں کو آگے لے کے زندہ رکھ سکے. تو سارا ختم ہو گئے. میرے تو آپ استاد ہیں. نہیں سر میں استاد نہیں ہیں نا. نہیں سر مان لینا. بات یہ ہے کہ ڈائنوسار کا جو باڈی میس ہے, یس, اس کے اور اس کے ذہن میں کا جو میس ہے, اس میں تناسب دیکھ لیجیے. بہت زیادہ امبیلنس ہے, بہت ہی زیادہ. اور سب سے زیادہ جو تناسب قریب آتا ہے ذہن کا کس حجم یا والیوم یا سائز کا باقی کے باڈی میس کا, وہ انسانوں میں آتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ ذرا اس کو اشرف المخلوقات کر دو. ہاں, یہ ارتقاء کے نتیجے میں اور اس میں بھی پھر کمپٹیشن رہا, کمپٹیشن ملینز آف ایئرس تک, ملینز آف ایئرس کا. ایگزیکٹلی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہیں صنف کے نام پہ, کہیں کلر آف سکن, کالے اور گورے کی تقسیم, کہیں جو داستانیں اساطیر مت انسانوں کے روایات سینہ بسینہ چلنے والی, ان کی بنیادی جو جڑیں ہیں وہ یا تو خوف میں ہیں یا نہ جاننے میں ہیں. اٹس ایدر فیئر, بجلی چمکتی ہے, جہاں گرتی ہے جلا دیتی ہے, اچانک سردی بہت بڑھ جاتی ہے, جم کے کوئی جانور آئے گا بچہ اٹھا کے لے جائے گا. ایگزیکٹلی. نہ تو انسان کے پاس کوئی ایسے ناخن نہیں ہے, کچھ ایسا زہر نہیں ہے, کچھ ایسی اس کی دوڑنے کی صلاحیت چیتے جیسی نہیں ہے, اس کے پاس تو اپنے بچاؤ کے کوئی ذرائع نہیں ہے. اس میں جو مونوپلائز کرتا تھا, جو لیڈر بنتا تھا, پھر اس کی لیڈرشپ کیوں قائم رہے اگر وہ دوسروں کا حصہ چھینے گا؟ تو یہ کہا گیا کہ یہ چاند کا بیٹا ہے, یہ سورج کا بیٹا ہے. اسی سے جو ہے وہ مذہبی اساطیر نے جنم لیا, مذہبی استعاروں نے وہاں سے جنم لیا. یہ مقدس ہے, یہ بڑا ہے, اس کو جو ہے وہ سب سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے. تو انسانی معاشرے کے ارتقاء میں یہ جو وسائل کی کمی اور ضرورت کا زیادہ ہونا, اس نے قیادت کو بذات خود ایک ایسے ادارے کی شکل دی ہے جو اسینشلی اختیار, طاقت, وسائل پہ مونوپلی میں جڑیں رکھتے ہوئے لیڈرشپ کی دوڑ میں بدل گئے. اب وہاں ان کو کہانیاں گھڑنا پڑتی تھیں. یہ زرد دریا سے بہتا ہوا آیا ہے, یہ ہوا میں اڑ سکتا ہے, یہ پانی پہ چل سکتا ہے, اور یہ قربانی دو تو یہ ہوگا, اس قربانی دو تو یہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ. ایک قربانی نہیں تو اب ایک اور دو. پھر اب اس میں صدیاں بیتتی تھی. وہاں پہ لیڈرشپ کے حالانکہ وہی جو تھوڑا طبقہ تھا, دیکھیں نا, وسائل پہ اجارے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وسائل کی تقسیم کا دائرہ پھیلنے نہ دیا جائے. جتنے زیادہ لوگ قیادت میں حصے دار ہوں گے اتنا کنفیوژن ہوگی. نہیں, وسائل جو ہمارا حصہ ہے, ہمارا ذات کا نہیں, قیادت کا, وہ کم ہو جائے گا. تو اس کو کم رکھنا ہے
क़यादत के दायरे को कम से कम रखना। दैट इज़ वाई कि डेमोक्रेसी में जब हम ये कहते हैं कि इसमें कोई पैदाइशी लीडर नहीं है, ये आम इंसानों की अमानत है और उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए आपको एक ख़ास मुद्दत के लिए लीडर चुना है। अब वो किसको लीडर चुनते हैं, किन बुनियादों पर चुनते हैं, यहाँ से जदीद लीडरशिप शुरू होती है। सही। मॉडर्न लीडरशिप में अब वो वसाइल की जो उसने तकसीम करनी है। अब प्रिमिटिव लीडरशिप जो थी उसके पास हम ये कह सकते थे कि एक बड़े फ्रेम उसके पास एक बड़ा एक नेटवर्क होता है लोगों का, जिसकी वजह से उसके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है उसके फॉलोअर्स की निस्बत, तो वो फैसला और तरह से करता था। आज तो इंफॉर्मेशन का फ्लो लीडर के पास और फॉलोअर्स के पास उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आज का जो लीडर है और आज का फॉलोअर है, फॉलोअर जो है वो कैसे मॉडर्न है पुराने फॉलोअर से। आपके साथ बात करते हुए मुझे बहुत एहतियात से बात करना पड़ती है और ये मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा सर। आई फाइंड इट वेरी गुड सेमिनार सर। जब आप ये कहते हैं कि हमारा जो आज का लीडर है और जो फॉलोअर है उसमें तो इंफॉर्मेशन का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक बात मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ, हम 21वीं सदी के फर्स्ट क्वार्टर में बैठे हैं जो करीब 2-3 साल में ख़त्म होने वाला है। वी आर कैरिंग अ बिग पार्ट ऑफ द डार्क कॉन्टिनेंट कॉल्ड जंगल इन आवर बॉडीज, इन आवर ब्रेन। अभी ज़हन इंसानी में लगेज बहुत है, बहुत बड़ा लगेज, बहुत बड़ा लगेज है, ताज्जुब का बहुत बड़ा लगेज। जब हम फैसला करते हैं तो उसकी एक कीमत होती है। मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की अक्सरियत आज भी खुद से फैसला करने की, सवाल उठाने की और उस सवाल की और उस फैसले की कीमत अदा करने की बजाय अपनी तवक्कुआत, अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात किसी ऐसे फ़र्द को या गिरोह को, स्ट्रॉन्ग मैन को किसी सौंप देना चाहते हैं जो कि उनके ख्याल में उनके ख्वाब, ख्वाहिशात पूरी कर देगा, एस्पिरेशंस पूरी कर देगा। ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जमहूरी अमल है, ये आइडियल तो नहीं है, इसमें बहुत सी खराबियाँ तो हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि ज़हन इंसानी अभी तक इसका मुतबादल तलाश नहीं कर सका। जहाँ मुतबादल तलाश करने की कोशिश की जाती है वहाँ डिक्टेटरशिप पैदा होती है, वहाँ नाइंसाफ़ी पैदा होती है, वहाँ ज़्यादा इनइक्वालिटी पैदा होती है। मैं सिर्फ आपको लाना चाह रहा हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। एग्जैक्टली। उस वक्त तक जो है वो 2-3 मुल्कों को छोड़ के, जो कि इत्तेफाक से अब तो कुछ दूसरे मुल्क बन गए हैं ना, जमहूरियत के अलमबरदार। बरतानिया में औरतों को वोट देने का हक नहीं था। ये अभी चंद दहाइयाँ हुई हैं। ठीक है। अमेरिका में काले और गोरे की तमीज़ भी मौजूद थी। एग्जैक्टली। 100-150 बरस भी नहीं हुआ। आखिरी मुल्क जिसने ग़ुलामी को नाजायज़ और गैर कानूनी करार दिया वो सऊदी अरब था, 1964 शाह फैसल के दौर में। आखिरी तो नहीं, अभी और बहुत से ममालिक अभी ऐसे हैं जहां औरतों को वोट देने का हक है, और औरतों को क्या, शहरियों को वोट देने का हक नहीं। अभी हमारी दुनिया में मोनार्कीज़ भी मौजूद हैं। एग्जैक्टली। बादशाहतें भी मौजूद हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वो हैरान कुन है, इसलिए मैं अर्ज़ किया जाता हूँ। स्विट्ज़रलैंड में औरतों को वोट देने का हक स्विट्ज़रलैंड में 1970 में दिया गया। हाँ, लेकिन इसको ये भी थोड़ा सा लोगों को आप बता दें कि इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास जायदाद का राइट, बिजनेस का राइट ये नहीं थे, ये राइट्स उनके पास थे। राइट्स थे, लेकिन मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ,
بھائی صدیوں سے ایسے تعصبات اور ایسی کمزوریاں اور مشکلات سے گھبرا کے آسان حل تلاش کرنے جو خواہشات ہیں وہ ابھی تک انسانوں میں زندہ ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, آپ نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا, جدید. یس, ماڈرن. فیصل بھائی, میری نظر میں جدید وہ ہے جو زندگی کی کمپلیکسٹی کو سمجھتا ہے اور اپنا فیصلہ کرتے ہوئے موسٹ نمبر آف ویریبلس انٹو کنسیڈریشن لے سکتا ہے, جو اپنا فیصلہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عوامل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے. وہ جدید, جتنا وہ زیادہ عوامل سمجھ سکتا ہے اتنا وہ جدید ہوگا. دیکھیے ابھی ہم انسان, حالانکہ پہلے سے بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں, 1820 میں گلوبل لٹریسی صرف 12%. آپ نے جو پہلے بات کی, میں تھوڑا سا اس کو پلیز سادہ کر دوں کہ جہاں صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آج آپ کو اکانومی کا چیلنج ہے, تو جو آج کا لیڈر ہے اس کے سامنے وہ تمام راستے اگر نہیں ہوں گے جن سے آج کی اکانومی کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے, تو وہ پریمیٹیو لیڈرشپ ہوگی. میکسیمم نمبر آف ویریبلز کو اگر وہ جس لیڈر کے سامنے آج کے وہ تمام ذرائع ہوں گے یا اس سے زیادہ ذرائع ہوں گے جو اس سے پہلے کے لیڈر کے ذہن میں تھے, تو وہ ماڈرن لیڈرشپ ہوگی. یہی کہا آپ نے. یہ میں نے جو عرض کی اس کا ایک حصہ بنتا ہے. اوکے. لیکن جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس خطرے سے محفوظ نہیں ہو سکے کہ کچھ لوگ مختلف تعصبات, پریجوڈسز کی آڑ میں انسانوں کو بھلے وقتی طور پہ صحیح اپنا فالوور بنا لیں گے. دیکھیے آج ہمیشہ سے ہے یہ تو رواداری کی, امن کی, مل جل کے چلنے کی, بات کرنے میں اور سمجھانے میں دقت پیش آتی ہے. اگر ہم ان بنیادوں پہ لوگوں سے بات کریں جو ہمیں تقسیم کرتی ہیں اور ناقابل مکالمہ, جسے کہتے ہیں نان نیگوشیبل لیول پہ تقسیم کرتی ہیں, مثلا زبان, صنف, جنڈر, مذہب, نسل, وہ آسان ہے. ایک نیشن سٹیٹ کے یا ایک ریجن میں یہ وہ چیزیں ہیں نا جو ہمارا شعوری فیصلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہیں ایک خاص نسل اکثریت میں ہے, کہیں جو ہے وہ ایک خاص مذہب کے ماننے والے اکثریت میں ہے. کوئی بھی آپ گروپ کو کسی بھی طریقے سے ڈیوائیڈ کر کے اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں, کسی خوف سے ڈرا کے ایک دشمن پیدا کر سکتے ہیں, کسی کو کمتر ثابت کر سکتے ہیں, کسی کو اسکیپ گوڈ بنا سکتے ہیں. اس پہ جو فرسٹ وار ہے, ورلڈ وار, اس کی ناکامی جمہوریت پہ ڈال دی گئی. وائمر ریپبلک, بھائی جرمنی میں فرسٹ ورلڈ وار, اگر میں غلطی نہیں کرتا تو کم از کم 4 سے 5 بڑی امپائرز کو ختم کر گئی تھی. آسٹرو ہنگیرین امپائر ختم ہو گئی تھی, اوٹومن امپائر, آسٹرو ہنگیرین, ہیبسبرگ, آٹومن, عرب میں رشین آ گئی تھی, نئی اسٹیٹس بن گئی تھیں عرب کی. مڈل ایسٹ ہمارا سارا اس دور میں. جمہوریت ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم رات کو اٹھیں, سوئیں اور صبح جاگیں تو ہم نے جمہوریت سیکھ لی ہو. یہ محض ایک پروسیجر نہیں ہے, یہ ایک ثقافت ہے. تو سر فالوورز کو آپ بتائیں. اب وہ فالوور ماڈرن فالوور کے لیے اس کے لیے آپ کچھ رکھیں, وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جس کے پاس انفارمیشن لیڈر کے قریب ایک منٹ, آپ ایک سوال آگے جا رہے ہیں. اوکے, ویسے تو آپ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ نہیں, میں آپ کو ایک اسٹیپ بیک کرانا چاہ رہا ہوں. ریڈیو آ گیا ہے. اب ریڈیو تو 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں, تیسری دہائی میں کامن ہوا. کامن بھی کیا ہوا, کوئی 25-30 سال تو اس کو پہلے 10 لاکھ سیٹ بیچنے میں لگ گئے. پہلا جو ڈیبیٹ ہوئی ہے 19ویں صدی کے
آخر میں امریکہ میں کوشچن صدارتی انتخاب کے لیے یس نکسن اور کینیڈی میں ہوئی. اس سے پہلے جو ہے وہ جلسہ عام 60s میں. وہ آج جو ہے وہی لیڈر جو ہے وہ انٹرنیٹ کی مدد سے اور جو دوسرے ذرائع موجود ہیں ایک ہی وقت میں جو ہے ایک جگہ پہ بیٹھا لاکھوں کروڑوں لوگوں سے مخاطب ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اس کے پاس ٹھیک ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں خیالات بڑی تیزی سے پھیلائے جا سکتے. جتنی خیالات تیزی سے پھیلائے جا سکتے ہیں وہ جو میں نے کہا تھا کہ نفرت، خوف، تفرقہ، تقسیم وہ آسان ہے. تو یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، کمیونیکیشن کے جو وسائل ہیں، ان کی موجودگی صرف آپ جیسے شرفاء کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ وہ لوگ زیادہ بہتر طور پہ استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی ان کے پاس یہ طاقت تھی. مذہب کے نام پہ، نسل کے نام پہ نفرت جو ہے وہ تفرقہ جو ہے وہ پھیلایا جا سکے. لیکن جو ماڈرن لیڈرشپ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 30 برس کولڈ وار کو ختم ہوئے 30 برس ہوئے ہیں. انفیکٹ تو کولڈ وار بھی آپ کو معلوم ہی نا، جڑیں تو اس کی فیئر میں تھی. فیئر میں تھی جڑیں اس کی جو ہے. اور یہ آپ کو تو بہتر پتہ ہے کہ یہ تو کلونیل دور سے چلا آ رہا تھا. وہ گریٹ گیم تھی، فیئر تھا. 19th سینچری سے وہ 1946-47 میں جو تقسیم پوسٹ وار ہوئی ہے بیسڈ اپون فیئر. اس میں مذہب کا ہتھیار ایک طرف، دوسری طرف جو ہے وہ سرمایہ داری کے بارے میں مخصوص خیالات، پروپیگنڈا. جو امن کی بات کر رہا ہے تو کرنے والے کو خود نہیں پتا کہ میں کس کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوں. ایگزیکٹلی. جو ہے وہ آزادیوں کی بات کر رہا ہوں، امن کی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں. بائیں بازو کے جو ہمارے احباب دوست تھے امن کی بات بہت زیادہ کرتے تھے. لندن پیس پرائز تھا نا. ہاں، لندن پیس پرائز تھا. لیکن وہی ممالک ایٹم بم بھی بنا رہے تھے. ایگزیکٹلی. ہائیڈروجن بم بھی بنا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، ہتھیاروں کی دوڑ میں شریک تھے نا، پوری طرح شریک. اور دوسری طرف جو سرمایہ دار دنیا ہے وہ آزادیوں کی بات کر رہی تھی. لیکن کیا وہ لاطینی امریکہ کے لوگوں کو، افریقہ کے لوگوں کو، ایشیا کے لوگوں کو آزادی دے رہی تھی، یا ہمیں یہ سبق دے رہی تھی جو جان فاسٹر ڈلس نے دیا تھا کہ ان ممالک کے لیے سیکیورٹیز ڈیولپمنٹ. گویا اس کا مطلب کہ سیکورٹی دے دو یہی بہت ہے. نہیں وہ سیدھی بات ہے، ہمارا اسلحہ خریدو، ظاہر ہے وہ، اور آپس میں ہمارے نام پہ لڑو. یس. لیکن وہ جو اس کو بیچتے تھے یہ کہہ کر کہ آپ سیکورٹی، جیسے امریکہ میں ویپنائزیشن عام ہے، وہ بھی سیکورٹی کے نام پہ ہے کہ آپ گن رکھیں. لیکن آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ نام سیکورٹی کا ہے، لیکن اصل میں تو اسلحہ بیچ رہا، بزنس ہوگا. تو سر وہ اب آپ ون لائنر دیں ہمیں کہ فالوور کو کیا کرنا چاہیے کہ جو وہ لیڈر ہے جس کو وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، وسائل کی مناسب تقسیم کے لیے چاہتا ہے کہ وہ لیڈ کرے، وہ لیڈر ڈکٹیٹر نہ بن جائے. 2 نکات، اور ایٹ دی رسک آف ساؤنڈنگ سمپلسٹک. 1، اسے جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اس کے جو وہ حل پیش کرتا ہے، جو وہ حقائق پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیڈر، جو وہ نیریٹو دیتا ہے. نیریٹو محض موقف تو نہیں ہے نا، وہ اس میں سماجی، معاشی، سیاسی ہر طرح کی چیزیں اس میں شامل ہیں نا. جتنا کمپلیکس سوسائٹی اتنا ہی نیریٹو بھی کمپلیکس ہوتا ہے. تو اس کو کریٹیکلی دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے فالوور میں. کون سے چیکس ہیں جن کو وہ ذہن میں رکھے؟ ایک تو یہی بہت اہم بات ہے کہ کیا وہ انکلوژن کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا انکلوژن کو سادہ الفاظ، یعنی کیا وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ برے ہیں. اور میں بہت رسک لے کے موٹی ایک مثال پیش کر دیتا ہوں. میرے خیال حالیہ مثال نہ پیش کی جائے تاکہ ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری بات سمجھیں. میں 50 سال یا 60 سال پرانی مثال دے لوں، 30 سال سے پیچھے کچھ بھی کر لیں. پھر ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بات میں اصول کی بات کر رہا ہوں. مارٹن لوتھر کنگ کہتا ہے اپنی
तकारीर में वाइट मैन एंड ब्लैक मैन। जूनियर की बात कर रहे हैं ना आप? जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो 60 की दहाई आ गई ना, 30 साल पीछे तो कहीं भी जा सकते हैं ना। हाँ हाँ। और मैल्कम एक्स कहता है ब्लैक पावर। यस। तो नुक्ता नज़र किसका जीता है एट द एंड ऑफ द डे? लीडर इंक्लूजन की बात कर रहा है या एक्सक्लूजन की? वो मुआशरे में किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास नस्ल, किसी ख़ास ज़बान, किसी ख़ास सकाफ़त के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहा है, या वो कोई ऐसा फार्मूला दे रहा है जिसके नतीजे में सब ज़्यादा तादाद में लोग ज़्यादा बेहतर मेयार ज़िंदगी हासिल कर सकें? वन। दूसरी, फॉलोअर को ये क्रिटिकल फैकल्टी तो डेवलप करना पड़ेगी एक। ओके। दूसरी बात, पहली मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो चेक है वो मॉडर्न फॉलोअर ने अपने लीडर पर लगाना है, वो ये है कि क्या वो तकसीम कर रहा है सोसाइटी को, या सोसाइटी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, नफ़रत आम कर रहा है, या लोगों को साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो तारीख की गलतियों पे जी रहा है, हाँ, उसको नोच रहा है, या तारीख से आगे बढ़ने का? ठीक है। पहला चेक ये है जो मॉडर्न फॉलोअर ने अपने लीडर पे लगाना है, पहला चेक ताकि वो डिक्टेटर ना बन जाए। पहला चेक ये है, आप इसको आसान कर दीजिएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि फॉलोअर को अपना तनकीदी शऊर बढ़ाना चाहिए। ओके, ठीक है। फॉलोअर को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक शख्स उसके लिए सोचेगा, कोई मसीहा नहीं है। एग्जैक्टली। वन। दूसरी बात ये है कि फॉलोअर को अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लीडरशिप के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपने तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर। इज्तिमाई तौर पर, यानी वन, तनकीदी जायज़ा लेना, जो भी खुद को लीडर कह रहा है उसकी सलाहियत का, उसके बयान का, यानी उसके मौक़िफ़ का, कि वो सोसाइटी में ज़्यादा अमन, ज़्यादा रवादारी, बेहतर मईशत, हमसायों ज़्यादा अमन, उसकी बात कर रहा है, या वो तकसीम कर रहा है। और दूसरा ये कि नो वन इज़ अबव अकाउंटेबिलिटी। जब हम अकाउंटेबिलिटी कहेंगे तो ये एक बहुत ही वाइड लफ्ज़ है। जवाबदेही। जवाबदेही बहुत ही वाइड लफ्ज़ है ना, कि हम कहते हैं कि दूसरा बड़ा चक ये है कि लीडर को हमेशा अकाउंटेबल रखे, वो उस पर जवाबदेही के लिए उसको तैयार रखे, उसे सवाल के लिए तैयार रखे कि आप इन असूलों के मुताबिक आप नहीं चल रहे। लेकिन मसला ये है कि ये अगर फॉलोअर ये सारे चेक्स स्किप करता जाता है, दो अभी हमने बात की और भी अभी जो आप बताएंगे, तो उसका जो रिज़ल्ट फिर आता है, फिर उसका ज़िम्मेदार सिर्फ लीडर तो ना हुआ, फॉलोअर भी हुआ। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर फॉलोअर जो है, अब मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं, जवाबदेही इतना पेचीदा मामला नहीं है। यस, प्लीज़ ये एक्सप्लेन। ज़रूरी नहीं है कि ये 5 बरस बाद जब इलेक्शन होगा तभी हम जवाबदेही करेंगे। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ द लीडर, हर उसका बयान, हर उसकी का जो एक्शन है, फेल है, यस, काम है, उसको ये देख के उस पर गौर करने के लिए तैयार रहना कि ये गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। बहुत मामूली सी बात है ना बज़ाहिर, कि एक कानून बना कोविड के दौरान कि आप इस दौरान में समाजी डिस्टेंस पैदा करेंगे। Exactly. अब उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, एग्जैक्टली। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक वज़ीर-ए-आज़म फारिग हो गए। मैं नाम जानती नहीं ठीक है, लिए कोई ज़रूरत के नहीं। लिए वो ज़रूरत नहीं है, सब जान। लेकिन ये समझना कि जिसको मैंने लीडर समझ लिया है, मुझे उसका हर सूरत दिफा करना है, देन मैं फिर अपना वो जिम्मेदारी है एक फॉलोअर के तौर पे, वो मैं पूरी नहीं कर रहा। अच्छा, ये चीज़ कैसे सोसाइटी में पैदा की जा सकती है, और अगर हमारे यहाँ या कई सोसाइटीज़ में नहीं है तो क्या ये प्रिमिटिव माइंडेड सोसाइटी है, या क्या मसला क्या है? यस, प्रिमिटिव माइंडेड सोसाइटी जो होती है, जो सोसाइटी जितनी पसमानदा होती है, वो अपने उस लीडर के साथ उसकी जो वाबस्तगी है, उसकी जो कमिटमेंट या उसकी जो फॉलोअरशिप है, वो उतनी ही अनक्रिटिकल होती है। अनक्रिटिकल, अनक्रिटिकल, ब्लाइंड।
ہاں، اور وہ اس کا دفاع کرتا ہے، اس کا جواز تراشنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ڈرتا ہے کہ میں نے اپنے اندر اس لیڈر کا جو بت بنا رکھا ہے، جو مجسمہ بنا رکھا ہے، اس کو جو دنیا بھر کی خوبیاں اس میں بھر رکھی ہیں، اس سے ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ اس کا جواز تراشنے کی کوشش کرتا ہے. ہم دیوتاؤں کے حد سے باہر نہیں آئے، ابھی نہیں آئے. تو ہم سٹل ایک لیڈر کی شکل میں دیوتاؤں کے حد میں زندہ ہیں، تھوڑے فرق کے ساتھ. تھوڑا فرق ہے، لیکن ہم لرن کر رہے ہیں نا. انسانی معاشرہ لرن کر رہا ہے. اس میں دیکھیں، اس میں جو ایک بہت اہم نفسیاتی مسئلہ آ جاتا ہے نا فیصل بھائی، وہ یہ ہے کہ جب ہمارا بت ٹوٹتا ہے نا، تو صرف ہمارا لیڈر نہیں گرتا، ہماری اپنی ذات کا ایک ٹکڑا بھی گرتا ہے. ہم نے 10 برس 15 برس 20 برس 16 برس 30 برس یہ سوچا ہوتا کہ یہ تو وہ شخص ہے، یہ تو وہ خاتون ہے، ان کیس آف اے فیمیل لیڈر، کہ یہ فرد جو ہے یہ اس میں صرف خوبیاں ہی پائی جاتی ہیں، اور یہ اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اور یہ ہمیں لے جائے گا کسی مفروضہ جنت میں، یا کسی ایسی دنیا میں جہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، جہاں پہ یہ بڑا عقل مند آدمی ہے نا، یہ سارے فیصلے ٹھیک کرتا ہے. لیکن ایوری ہیومن بینگ از فالیبل. اور جب ہم یہ سوچ کے لیڈر کو قبول کریں گے کہ یہ لیڈر ضرور ہے ان اسباب کی بنا پہ، لیکن اگر اس نے یہ حرکت کی تو ہم یہ چیکس ہیں، ہم اس کو چینج کریں گے. اچھا، ہم اس کو چیلنج کریں گے. بالکل، یہ زیادہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کو ڈسکریس اور یہ وہ تو ہم ظاہر ہے اس سے تو بات ہی نہیں کر رہے. یعنی کہ ہم نے لیڈر کو، ماڈرن لیڈرشپ وہ ہے جس سے ہم اپنے مسائل کا حل وابستہ کریں گے، نہ کہ اس کی پرسنالٹی کا بت اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آپس میں اور اپنے اندر اور اپنی آنے والی نسلوں میں سوال اٹھانے کی تربیت پیدا کریں. جو گروہ، جو قوم، جو انسانوں کا اجتماع، جو معاشرہ سوال کرنے کو انکریج کرے گا. میں نے اگر آپ کی ذات پہ کوئی، آپ کے کسی فعل پہ، آپ کی کسی رائے سے اختلاف کیا ہے، تو آپ کی کوئی توہین نہیں کر دی. یا تو آپ مجھے مطمئن کریں گے، یا میں یہ سمجھوں گا کہ اگر آپ میرے لیڈر ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے جو ہے، میں مثال پیش کر دیتا ہوں. جی، ہمارے ملک میں پچھلے 15-20 برس میں ایک سے زیادہ مواقع پہ عورتوں کے تحفظ کے لیے کچھ قوانین تجویز کیے گئے. بہت زیادہ اہم تو اس میں گھریلو تشدد تھا. ٹھیک ہے، جو کہ بہت ہی، جسے کہنا چاہیے کہ جمہوریت شروع ہی گھر کی 4 دیواری میں ہوتی، کیونکہ وہاں تک بیرونی دنیا کی ایکسیس نہیں ہوتی. تو بہت گریو کوشچن ہے. ایسا مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں موجود ہے، اکراس دا کلاس، ریس، ایجوکیشن، پروفیشن، یہ موجود ہے. ڈومیسٹک وائلنس. تو ہمارے ملک کے بہت سے ایسے لوگ، لیڈر، جو بظاہر جو ہے وہ بڑے ریزنیبل نظر آتے ہیں، اس کویسچن پہ جو ان کی رائے ہے وہ بڑی امبیرسنگ نکلی. اب وہ ایک سوسائٹی جو کہ پیٹریارکل ہے، جو مردانہ بالادستی پہ، تو وہاں کتنا آسان ہو جائے گا. بہت آسان ہے. یہ تو آپ دیکھیں کہ پوری اس وقت جو سویلائزیشن ہے دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، زندہ لوگ 7 بلین پلس، پہلا نقطہ تو یہ کہ یہ بات ابھی سمجھ ہی نہیں پائی اکثریت، تو بڑی دور کی بات ہے. ایک ہیوی پرسنٹیج بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ پیٹریارکل کا، وہ پہلے اس کو غلط سمجھنے تو دور کی بات ہے، اس پہ سوال اٹھانا بھی ابھی مشکل ہے. جو معاملہ ہمارا شعوری فیصلہ نہ ہو، اسے نہ تو کسی ترجیحی سلوک کا مستحق سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ کسی امتیازی سلوک کا. میں آپ کو ایک جملہ کہہ دوں، پھر بھلے آپ اپنی گفتگو ریپیٹ دیں، جو کہ میرے خیال میں شاید کافی اشارہ کر رہے ہیں. یہ باقی معاملات اپنی جگہ اہم ہیں،
لیکن اگر ہم انسانی معاشرے میں عورت اور مرد میں حقوق کی، رتبے کی اور مواقع کی، رائٹس، ڈگنیٹی اینڈ اپرچونٹیز کی مساوات، برابری قائم نہیں کر سکتے تو ہم ایسا انسانی معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے، بنا نہیں سکتے جس پہ فخر کیا جا سکے، جس میں لیڈرشپ جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرائی جا سکے اور اس کو تنقیدی شعور، کرٹیکل کانشسنس کی روشنی میں دیکھا جا سکے، اس لیے کہ گھر سے یا بچپن سے شروع ہونے والا یہ انکرٹیکل کانسیپٹ کہ ایک جینڈر اوپر ہے اور ایک جینڈر نیچے ہے، یہ الٹیمیٹلی ہمیں وہاں لے کے جاتا ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر دیوتا ہے، یہ مہاتما ہے، یہ قائد ہے اور یہ رہنما ہے، اور ہم جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں اور جو کچھ کرے گا یہی کرے گا، جو کچھ کرے گا یہی کرے گا۔ بہت شکریہ سر۔ ہم نے آج کی نشست میں یہ جانا ہے کہ ماڈرن لیڈرشپ وہ ہے جو دنیا میں ہماری سوسائٹی کے وسائل کو، وہاں کی جو آبادی ہے وہاں ان میں مساوی تقسیم، ان میں رائٹس، سب کو ایکول رائٹس کے لیے کام کرے، اور جو ان کے فالوورز ہیں اگر وہ ان بنیادوں پر، ان چیکس کو اور ان ڈیمانڈز کے ساتھ اپنے لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں، اور اگر لیڈر ان کو یہ چیزیں نہیں دے پاتا بلکہ تقسیم کرتا ہے اور کسی خاص ایتھنیسٹی، کسی خاص گروپ کے ساتھ یا اس کے خلاف نفرت پیدا کر کے یا ایک کے خلاف بہت زیادہ یا حمایت معاشی کر کے استحصال کر کے، یا معاشی استحصال کر کے آگے آتا exploitation ہے، کر کے، تو یہ چیکس فالوورز نے اپنے ذہن میں اس لیے رکھنے ہیں کہ اگر اس کا لیڈر یہ چیزیں ایکسپلائٹ کر کے آ رہا ہے تو، اور اگر دوسرا لیڈر بھی یہ ایکسپلائٹ کرے گا تو دونوں کا رائٹس ختم ہوتے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ سوسائٹی ایسی نہیں ہوگی جہاں سب نے کہا، وہ بلکہ ختم ہو جائے گی۔ ہمیں ایکول سوسائٹی کے لیے ایسے لیڈرز چاہیے جو ہمارے رائٹس کی حفاظت کریں اور ہم ان سے سوال کر سکیں۔ سوال کرنا غلط نہیں ہے، اندر دیوتا پالنا غلط ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں ہوپ فلی پروش ہوں گی آپ کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بہت، آپ بھی تشریف لاتے رہا کریں۔